بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ دنیا شروع ہی سے خوابوں کی سرزمین رہی ہے اور خواب ابتدا ہی سے انسان کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ مشہور تابعی وہب بن منبع کا بیان ہے کہ زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے میری مخلوق دیکھی، کیا تمہیں ان میں سے کوئی چیز اپنے مشابہ نظر آئی؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پروردگار، میں نے ان میں سے کسی چیز کو اپنے مشابہ نہیں پایا۔ بے شک تو نے مجھ پر کرم کیا، فضیلت دی اور عظمت بخشی۔ میرے لیے ایک جوڑا پیدا کیجیے جو میرے مشابہ ہو، جس سے میں سکون حاصل کر سکوں۔ وہ میرے ساتھ تیری وحدانیت کو مانے اور تیری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور سوتے ہی میں ان کی صورت پر ان کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا اور خواب میں ہوا کا مشاہدہ کروایا۔ یہ زمین پر اللہ کی طرف سے پہلا خواب تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ہوا آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ کون ہے جو تیرے سرہانے بیٹھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہی جسے آپ نے مجھے خواب میں دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کی تمام قوموں میں خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق واضح تصورات موجود رہے ہیں۔ ہم انہی میں سے کچھ تہذیبوں اور قوموں کا خواب کے بارے میں تصور بیان کریں گے۔ بابل کی تہذیب میں خواب کا تصور۔ قدیم تہذیبوں میں بابل کی تہذیب خصوصیات کی بنا پر مشہور ہے۔ بابل والوں نے سب سے پہلے پہیے والی گاڑی کا استعمال کر کے تہذیب و تمدن کی ترقی کا آغاز کیا، علم و ادب کو ترقی دی اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں نئی ایجادات کیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام ضابطے اور قوانین جو انسانوں نے تیار کیے ہیں بابل کے قانون سے متاثر ہوئے ہیں۔ بابل کے مشہور بادشاہ ہمورابی کا عہد سلطنت اس تہذیب کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ ہمورابی نے 285 قوانین کا مجموعہ تیار کرایا۔ یہ قانونی دستاویز 8 فٹ لمبے پتھر کے ٹکڑوں پر 3614 سطروں میں تحریر کی گئی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قانون ہے جس نے پوری دنیا پر دورس اثرات مرتب کیے۔ بابل کے لوگ مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد روحیں نیچے کی دنیا میں چلی جاتی ہیں۔ نیک روحیں مسرور رہتی ہیں، گناہگار ارواح اندھیرے میں رہ کر مٹی اور کیچڑ کھاتی رہتی ہیں۔ جو لوگ دفن نہیں کیے جاتے ان کی روحیں دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ بابل کے لوگ علم نجوم سے آگاہ تھے اور مندروں کے پجاری آنے والے واقعات کی پیش گوئی بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں خواب کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ عصری تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اہل بابل کے یہاں خواب کی حیثیت عام طور پر مسلم تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتا خواب کے ذریعے ایک خاص طریقے سے انسان کو مستقبل اور عالم بالا کے ارادوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بابل کی داستانوں میں خواب کا ذکر بار بار آیا ہے۔ مشہور رزمیہ داستان کا ہیرو جلجمس جب اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے نکلا تو خواب کے ذریعے اسے کامیابی کی خوشخبری ملی۔ ایک مرتبہ بابل کی فوج کو خواب ہی میں دریا پار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ طوفان نوح کے بارے میں بھی اہل بابل کا بیان ہے کہ اتنا پشتم جس کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں، خواب ہی میں آنے والے طوفان سے بنی نوع انسان کی تباہی کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ اہل بابل بھی دوسری قوموں کی طرح اچھے خوابوں کے متبنی ہوتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ خواب کے دیوتا ماخر کی خوشنودی کے حصول کی کوشش کرتے تھے۔ موصل سے 15 میل دور ایک چھوٹا مندر دریافت ہوا ہے جو ماخر کے لیے مخصوص تھا۔ غالباً اس مندر میں وہ لوگ آتے تھے جنہیں اچھے خواب دیکھنے کی آرزو ہوتی تھی۔ بابل والوں کا عقیدہ تھا کہ رؤیائے صالحہ یا روحانی خواب عام آدمی کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔
اہل بابل کو علم تعبیر سے بھی دلچسپی تھی۔ بابل کے بادشاہ نبوکدنصر نظر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے خواب کی تعبیر اور فراموش شدہ خواب کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے ان کے یہاں تعبیر ناموں کا بھی رواج تھا۔ تعبیر ناموں میں چھوٹی اور معمولی چیزوں کا بھی جائزہ لیا جاتا تھا، چاہے وہ خواب دیکھنے والے کے نزدیک غیر اہم ہی کیوں نہ ہوتی۔ ان تعبیر ناموں کو غالباً ایک ہی کتاب میں شامل کیا گیا، جسے بادشاہ اشور بانی پال نے نینوا کے کتب خانے میں محفوظ کروایا۔ حکیم ارتمیدوس نے اپنی تصنیف تعبیر الرؤیا کے لیے اسی کتاب سے مواد حاصل کیا تھا۔ اہل بابل کے یہاں خواب کی جو تعبیریں بتائی جاتی تھی ان کی چند مثالیں سنیں۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے سر پر کھجور ظاہر ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے مصیبت دیکھنی ہوگی۔ اگر خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر مچھلی ظاہر ہو گئی تو صاحب خواب قوت والا ہوگا۔ اگر دیکھا کہ اس کے سر پر پہاڑ نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی حریف نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ باغ میں گیا جہاں خوشی کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادی حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بازار کے باغ میں جا رہا ہے تو اس کے رہنے کی جگہ آرام دہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کھیت بو رہا ہے تو وہ تباہ شدہ مقام سے بھاگ جائے گا۔ اگر دیکھا کہ وہ دیہات میں شکار کرنے جا رہا ہے تو اسے ناموری حاصل ہوگی۔ اگر خواب میں دیکھا کہ وہ بیلوں کے تھان میں جا رہا ہے تو وہ محفوظ رہے گا۔ اگر دیکھے کہ وہ بھیڑوں کے باڑ میں جا رہا ہے تو وہ اعلیٰ منصب حاصل کرے گا۔ مصری تہذیب میں خواب کا مقام۔ مصر قدیم زمانہ سے تہذیب و تمدن کا سرچشمہ رہا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا جہالت و تاریکی کے گرداب میں ڈوبی ہوئی تھی، مصریوں نے فن تحریر ایجاد کیا، قلم اور روشنائی بنائی اور پیپری کے پودے سے کاغذ تیار کیا۔ اہل مصر ہی نے پہل کمہار کا چاک ایجاد کیا اور تانبے کے اوزار بنانے شروع کیے۔ سب سے پہلے مصر والوں نے ہی شاعری کی، علم و ادب میں کتابیں تحریر کیں اور نئی ایجادات سے فیشن کی دنیا کو مالا مال کیا۔ مردے کے جسم کو محفوظ رکھنے کا فن بھی مصریوں کی ایجاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باقی قومیں دوسرے فنون کی طرح اس فن میں بھی مصریوں کی احسان مند ہیں۔ مصر کی قدیم تاریخ جو مختلف ادوار پر مشتمل ہے، ہزاروں برسوں پر محیط ہے۔ یہاں تہذیب کی ابتدا پری ڈائناسٹک پیریڈ یعنی 5000 سے 3500 قبل مسیح میں ہو چکی تھی۔ بعد کے ادوار فیوڈل ایج 2500 سے 1800 قبل مسیح اور امپائر ایج 1580 تا 1200 قبل مسیح میں یہاں کا تمدن دنیا کے دوسرے تمدنوں سے بہت آگے تھا۔ ماہرین مصریات کا بیان ہے کہ اہل مصر حیات بعد الموت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انصاف ضرور ہوگا اور انسان کو اپنے کیے کی جزا و سزا ملے گی۔ اہل مصر جادو پر بھی اعتقاد رکھتے تھے، البتہ مصر میں خواب کو وہ مقام حاصل نہ تھا جو اسے دوسرے تمدنوں میں رہا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ مصریوں کی راتیں خوابوں سے خالی اور تاریک تھیں۔ تحقیقات سے ایسے سینکڑوں شواہد دستیاب ہوئے ہیں جن سے مصریوں کے تصور خواب پر خاطر خواہ روشنی پڑتی ہے۔ پیپری پر رقم کی گئی تحریروں میں دوسری چیزوں کے علاوہ خوابوں کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ قدیم مصریوں کے نزدیک خوابوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ خواب کی ایک قسم وہ ہے جس میں دیوتا براہ راست دخل اندازی کرتے ہیں۔ یہ قسم 3 طرح کے خوابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ خواب جن میں دیوتا ظاہر ہو کر انسان سے کسی نیک کام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ خواب جن میں دیوتا انسانوں کو انتباہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، وہ خواب جن میں دیوتا پجاری کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مصر کی قدیم تاریخ ایسے خوابوں کی مثالوں سے مالا مال ہے۔ خواب کی دوسری قسم کے بارے میں مصریوں کا خیال تھا کہ اس میں سونے والا بیماری یا پریشانی سے نجات پانے کی خاطر دیوتاؤں سے رہنمائی کا طلبگار ہوتا تھا۔ ایسے خوابوں کے متعلق اہل مصر کا عقیدہ تھا
کہ دیوتا خواب دیکھنے والے کو بیماری یا پریشانی سے نجات پانے کی طرف یا مستقبل کے کسی واقعہ سے آگاہ کر کے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مصر میں کچھ مندر بھی مخصوص تھے جہاں لوگ رات کو اس لیے سوتے تھے کہ دیوتا خواب میں آ کر انہیں کوئی کارگر نسخہ بتائیں گے۔ اس قسم کے خواب دیکھنے کے لیے پجاری دیوتا کی پوجا کر کے دعا کرتا تھا کہ وہ خواب میں آ کر اس کی رہنمائی کرے۔ دیوتا مندر میں سونے والے کو خود اس کی اپنی صورت میں آ کر کہتا کہ کیا تم فلاں ابن فلاں نہیں ہو، تمہیں ایسا اور ایسا کرنا چاہیے۔ مصر کے یہاں جادوگر اس طرح کے خواب دکھانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ جادو اس کام کے لیے ان مردہ لوگوں کی روحوں سے خدمت لیتے تھے جو اپنی برائی کی وجہ سے آبائی مذہب سے نکالے ہوئے اور قبرستانوں سے محروم ہوتے تھے۔ ان روحوں کو اپنے وجود کے لیے زندوں کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ان آدمیوں کی ارواح تھیں جو سمندری حادثات میں مرنے والے، خودکشی کرنے والے یا قتل کی سزا پانے والے مجرم ہوتے تھے۔ جادوگروں کی خدمات عام لوگ بھی حاصل کرتے تھے۔ ان میں وہ عاشق مزاج لوگ بھی ہوتے تھے جو اپنی محبوباؤں کو خواب بیچنے کے خواہش مند ہوتے تھے۔ عشقیہ خوابوں کی ترسید کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے تھے۔ مثلاً تباہ شدہ جہاز سے حاصل کی گئی میک سے الفاظ نقل کیے جاتے تھے اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، یا ایک خاص مرکب تیل سے بڑے چراغ کے سامنے یہ الفاظ ادا کرنے ہوتے تھے: میں فلاں شخص کی لڑکی کے خواب میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی حرکتوں سے مصر میں کالے جادو کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔ مصر کی قدیم تاریخ میں بادشاہوں اور شہزادوں کے متعدد خواب قابل ذکر ہیں۔ ان میں بادشاہ مصر کا وہ خواب بھی شامل ہے جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اہل مصر کے یہاں خواب میں کوئی بات استعارہ یا کنایا میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کا خیال تھا کہ دیوتا خواب میں آ کر واضح اور غیر مبہم انداز میں اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم چند اور تہذیبوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔